اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں آپ کی خدمت میں جو ٹاپک ہے وہ ہے حقوق والدین۔ حقوق والدین کے حوالے سے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو والدین ہیں ان کا مرتبہ اور ان کی عزت اور ان کا جو احترام ہے قرآن کی نظر میں کیا ہے، اور اسلام ان کے بارے میں ہمیں کتنی اور کیا تاکید فرماتا ہے۔ والدین وہ ہستی ہے کہ جب انسان بہت ہی ناتوانا اور کمزور ہوتا ہے، اس میں نہ کسی قسم کی کوئی قوت و طاقت ہوتی ہے، نہ ہی عقل کی زیادہ مقدار ہوتی ہے، اور نہ ہی اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے وہ اپنی زندگی گزارنے کا کچھ بندوبست کر سکے۔ یہی والدین ہوتے ہیں جو اس کو پال کر بڑا کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی پہلے جب اس کی جو تخلیق ہے اس کا حقیقی خالق تو خداوند متعال ہے، لیکن بذریعہ والدین اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جبکہ ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے اور اس کے بعد اس کی پرورش کی ہے، یہ ساری تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ تو ان کی عظمت کے لیے کچھ قرآن مجید کی آیات کریمہ اور کچھ احادیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 ہے جو تخلیق کے اولاد کے لیے والدین کی اہمیت کا حامل ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور اللہ نے وصیت کی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اللہ تبارک و تعالیٰ وصیت کرتا ہے یا تاکید کرتا ہے اس کو انسان کو تاکید کرتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدین کے بارے میں تاکید فرماتا ہے اور کیا فرماتا ہے حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، اس نے مسلسل مشقت پہ مشقت اٹھا کے تمہیں اپنے ماں نے پیٹ میں پالا ہے۔ جب ماں نے پیٹ میں پالا ہے مشقت پہ مشقت اٹھا کے، اس کے بعد خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال تک اس نے دودھ پلا کے چھوڑنا ہے تمہیں، اور جب 2 سال تک دودھ پلایا تو آپ کو آپ کی غذا، آپ کی تخلیق، اس کے بعد آپ کی غذا، ان دونوں کا مالک آپ کے والدین ہو گئے۔ خداوند تعالیٰ کے بعد بذریعہ خداوند تعالیٰ نے ان والدین کو آپ کے لیے ذریعہ بنایا ہے، رزق کا اور ذریعہ بنایا ہے۔ اتنی بڑی ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 2 چیزیں بیان خلقت اور غذا، یعنی جو رزق ہے اس کا ذکر کر کے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے نشکر والے والدین، اب تم ایک میرا شکر ادا کرو اور میرے فوراً بعد والدین کا شکر ادا کرو۔ جب والدین کے شکر کی بات آئے گی تو جب والدین کا تم شکر ادا کرو المزید، اب یہ شکر تم نے ادا ہی کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ المزید تم نے لوٹ کر میرے پاس واپس آنا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو بھی باتیں ہوتی ہیں ہمیشہ معیار کی، جب 2 باتیں ذکر ہوں تو ہمیشہ معیار کی باتیں ہوتی ہیں، وہ دونوں کا معیار ایک جیسا ہو۔ جیسے ایک معمولی سی چیز کا ذکر کروں، ایک تمام اعلیٰ چیز کا ذکر دونوں چیزوں کا ایک ساتھ ذکر کروں گا تو سننے والے سامعین تمام تعجب سے سنیں گے کہ ایک معمولی سی بات کا ذکر کر رہا ہے، تمام اعلیٰ بات کا دونوں کا ایک ساتھ کیوں ذکر کر رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ والدین کی عظمت بتانے کے لیے ایک اپنی عبادت کو رکھ رہا ہے اور دوسری طرف والدین پر نیکی کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ ایک طرف اپنے شکر کا حکم دے رہا ہے، دوسری طرف والدین کا شکر گزار ہونے کو ہمیں حکم دے رہا ہے، اور اس حکم کے بعد یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ سب کو میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ یہ اس بات کی تعریف اور اس بات پہ زور دینے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ والدین کی اطاعت و فرمان برداری ان کا خیال رکھنا تمام اہم اور ضروری ہے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور 24 کی آیت ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اچھا اس آیت کریمہ میں تھوڑا تھوڑا ایسا کر کے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، قضا فیصلے کو کہتے ہیں، جیسے قاضی فیصلے کرنے والے جج کو کہتے ہیں، جو جج فیصلہ کرتا ہے اس کو قضا کہتے ہیں یا قضاوت کہتے ہیں، یہی فیصلہ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اس پروردگار نے بھی فیصلہ کر دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اب وہ اس پروردگار کا فیصلہ ہے۔ لیکن فیصلے کی کچھ معیار ہوتی ہے، اگر میں فیصلہ کروں اس کی اتنی اہمیت نہیں، مجھ سے بڑا جب فیصلہ اس کے اوپر کرے گا تو میرے فیصلے کی اہمیت نہیں کرے گی۔ اب ایسے ہی پاکستان اور ممالک میں جو سسٹم ہے کورٹ کے ذریعے سے فیصلے ہوتے ہیں، سیشن کورٹ ہے، اس کے اوپر اگر سیشن کورٹ نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے، ہائی کورٹ اس کو اگر چینج کرے تو کر سکتی ہے۔ اب ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کر سکتی ہے، لیکن جب سپریم کورٹ فیصلہ کر لے تو اس کا تبادلہ نہیں ہو سکتا، اس کی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے جب خداوند تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ چینج ہو سکتا ہے، لیکن خداوند تعالیٰ سے اوپر کوئی حکومت نہیں ہے، اس کی جو حکومت ہے وہ پوری کائنات پہ حکومت ہے۔ اب خدا کے فیصلے کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ خدا کے فیصلے کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے وقت ربوں کو آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، یعنی کہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، یہ خدا کا پہلا فیصلہ ہے۔ اور دوسرا فیصلہ اس کا یہ ہے کہ ہم اپنے والدین میں احسانہ اور والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ اب یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی ہے، نیکی کرو تو ٹھیک ہے، اگر نہ کرو تو خیر ہے، یہ خیر نہیں ہے کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کرنی ہے نا۔ اگر خود کو خدا کے سپرد کرنا ہے اور خود کو قرب الہی حاصل کرنا ہے خود کے لیے تو یہ خدا کے حکم ہے، ان کو تو لازماً ماننا پڑے گا۔ تو وبالوالدین احسانا، دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اب جب یہ بوڑھے ہو جائیں، اس عمر کو پہنچ جائیں کہ یہ بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، احدہما دونوں والدین یعنی ماں اور باپ میں سے دونوں بوڑھے ہو جائیں، اور کلاہما یا دونوں میں سے احدہما کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، اور کلاہما یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، تو اس صورت میں کہنا کیا ہے؟ فلا تقل لہما اف، ان کو جھڑک نہ کہیے بلکہ ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ اب میں اف کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جیسے ڈانٹنا ہوتا ہے، مارنا ہوتا ہے، مارنے سے ڈانٹنا کم ہوتا ہے، اور ڈانٹنے سے تھوڑا سا سختی کے ساتھ کوئی الفاظ بولنا ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے معمولی سا منہ خراب کر دینا کسی کی بات میں۔ اب اس سے بھی کوئی کم چیز ہو تو عربی میں جو جھڑکنا ہوتا ہے، ڈانٹنا ہوتا ہے، جو اگلے کو ناگوار ہوتا ہے، اس میں سب سے کم تر جو ہے اس کو لفظ اف سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اگر اس میں اف سے بھی عربی لغت میں کوئی کم والا الفاظ ہوتا تو جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے لیے وہ لگتا کہ اتنا بھی تمہیں حق نہیں ہے کہ تم والدین کو اف کہہ سکتے ہو۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ بعض افراد یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے والدین کو اف نہیں کہنی چاہیے، لیکن اس نے ان کو ڈانٹنے سے کم منع کیا، ان کو مارنے سے کم منع کیا ہے کہ جب اف بھی نہیں کہہ سکتے تو ڈانٹنا اور مارنا اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا یہ تو بہت دور دور کی بات ہے کہ اتنے پہ اللہ ناراض ہو رہا ہے، اتنے کی اجازت نہیں ہے تو آگے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے قل لہما قولا کریما ولا تنہرہما، اور دونوں کو اف بھی نہیں کہنا۔ اچھا ایک اور بھی بات ہے کہ اف اس جگہ کہا جاتا ہے جب مجھے کوئی کام کہے کہ یہ کام کرو، اب اس کام کے لیے میں راضی نہ ہوں، اس کے باوجود وہ کام مجبوراً کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کے لیے اف کہوں گا، اف اللہ مجھے اتنا کام آپ نے دے دیا ہے، یہ بھی مجھے کرنا پڑ گیا ہے۔ تو اس چیز کی بھی اجازت نہیں ہے والدین کے بارے میں کہ جب والدین کو کسی کام کا کسی چیز کا حکم کریں تو دل میں تنگی محسوس نہیں کرنی ہے کہ خوشی خوشی سے ان کاموں کو انجام دینا ہے، کیونکہ حدیث یا عام سی باتیں نہیں، یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وقضاء ربک کے فیصلے ہیں خداوند تعالیٰ کے، وہ بھی
بھی نہیں کرنی، ولا تنہرہما اور دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما. دیکھیں اور دونوں سے جب بھی بات کرو تو قول کریم سے بات کرو. قول کریم کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے سامنے عام سا کوئی بندہ ہے تو عام ہم کہتے ہیں، لیکن اسی لغت میں جب عام سا کوئی بندہ ہمارے سامنے آ جائے تو اس کے ساتھ عام سے الفاظ میں بات کرتے ہیں، لیکن کوئی خاص سا بندہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو ہم احتیاط کے ساتھ یا کوئی بڑا اعلیٰ افسر آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہم الفاظ ادا کرتے ہیں وہ ادب کے، اخلاق کے اور بہت ہی معیار کے الفاظ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو بات کرنے کا انداز، طریقہ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں قول کریم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ کل اور ان سے جو بھی بات کرو لہما قولا کریما، دونوں میں سے جو بھی بات کرو تو وہ قول کریم کے ساتھ بات کرنا چاہیے آپ کو. اس کے بعد 23ویں آیت کریمہ سے 24ویں آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور خود کو والدین کے سامنے عاجز اور نیازمندی کے ساتھ پیش کرو. ایسے نہیں کہ تکبر میں تم کہو کہ سب کچھ میں ہوں، میرے والدین کچھ بھی نہیں ہے، یا جو میں ہوں وہ ان سے بڑھ کر ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا رتبہ، تمہارے عہدہ، تمہارا معیار، تمہارا پیسہ، تمہاری مال و دولت کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو رہے، لیکن تم پھر بھی والدین کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، اس لیے خود کو عاجزی کے ساتھ والدین کے سامنے پیش کرنا. اور من الرحمہ، اور ان کے ساتھ رحم کے طریقے سے چلنا، جیسے کہ رحم کی امید یا رحم اسی بندے سے کیا جاتا ہے جو جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ رحم کرنا ہم میں، یعنی خود کو کمزور سمجھتے ہیں تو اس کو طاقتور سمجھتے ہیں، تبھی ہم اس سے یہ امید بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہم پر رحم فرما. تو اسی طریقے سے والدین کو خود کے حساب سے، خود کے اعتبار سے والدین کو بلند ماننا چاہیے اور ان سے رحم کی توقع کرنی چاہیے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. آخر آیت کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے بندہ آپ مجھے کہو، وَقُلْ آپ کہو لیکن کہو مجھے، اور اگر آپ سے کیا کہیں ربی مجھ سے دعا مانگو اے میرے رب ارحمہما ان دونوں پہ رحم فرما کما ربیانی صغیرا، جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھ پہ رحم کیا تھا، اب تو ان پر ایسے ہی رحم فرما. تو اس کے قرآن مجید میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی ان پر رحم فرما سکتا تھا، لیکن یہ ہمیں کیوں کہلاتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو تو میں ان پر رحم کروں؟ وہ اس لیے کہ جب ہم ان کے لیے رحم کے لیے دعا مانگیں گے، ہم ان کی دعا اللہ سے مانگیں گے تو ہمارے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہوگی، اور جب یہ ہمیں دیکھیں گے کہ یہ ہمارے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ہمارے اولاد والدین جب دیکھیں گے کہ ہمارے اولاد ہمارے لیے دعا مانگ رہی ہے تو ان والدین کے دل سے بھی آپ کے لیے دعا نکلے گی. دونوں صورتوں میں آپ کو فائدہ ہوگا، ایک والدین کی محبت آپ کے دل میں، والدین کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے دعا مانگیں گے، اس کا صلہ بھی آپ کو اچھا ملے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو اللہ سے آپ والدین کے لیے دعا مانگیں گے اللہ قبول کر کے والدین پر رحم جو فرمائے گا اس کی جزا بھی آپ کو ملے گی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والدین نشکرلی والدیک، جو شکر گزاری کرنی ہے وہ ایک اللہ کی کرنی ہے شکر گزاری، اور دوسرا جو دوسری نمبر کی شکر گزاری کا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے تو وہ والدین کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت مروی ہے کہ ایک شخص جو تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل ہے، کون سا کام ہے جو سب سے زیادہ افضل اور نیکی کا باعث بنتا ہے. حضور کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت منقول ہے کہ نبی کریم سے کسی شخص نے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے جس سے زیادہ نیکیاں ملتی ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز وقت پہ ادا کرنا
افضل ترین عمل ہے۔ تو اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی قال ثم عین، اس کے بعد کون سا عمل ہے، وقت میں نماز پڑھنے کے بعد کون سا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو قال ثم بر الوالدین، اس کے بعد جو نیک عمل ہے وہ یہ ہے سب سے بڑا نیک عمل جو اللہ کو زیادہ پسند ہے کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ قال ثم عین، اس کے بعد اسی شخص نے نبی کریم سے پوچھا کہ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کون سا کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ نزدیک اہم ہے اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے؟ تو خدا بندہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ نماز وقت پہ ادا کرنا سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، اس کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کرنا سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کرنا، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، کوشش کرنا اور لڑنا اللہ کی راہ میں، تو یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ تو دیکھا جائے کہ سب سے پہلے جو چیز رکھی گئی ہے اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہے، اور دوسرے نمبر پر جو چیز رکھی گئی ہے وہ ہے والدین، اور تیسرے نمبر پر جو چیز رکھی گئی ہے جہاد ہوتا ہے معاشرے کی حفاظت کے لیے اور معاشرے میں سکون برپا کرنے کے لیے۔ تو پہلے نمبر میں اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم نے جو ارشاد فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق، دوسرے نمبر پہ جو ہے والدین کے حقوق کے، تیسرے نمبر پہ جو ہے معاشرے اور عوام کے حقوق ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی احادیث مبارکہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول خدا، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو وہ شخص عرض کرتا ہے یا رسول خدا ہاں میرے والدین زندہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے آپ کو آپ کے والدین کو بہت ضرورت ہے، اس سے بھی زیادہ جتنی اسلام کو جہاد کی ضرورت ہے، اس لیے آپ اپنے والدین کی جا کر خدمت کریں۔ یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ اصرار کرنے لگا کہ مجھے لڑنا ہے، مجھے اسلام کے لیے قربان ہونا ہے، مجھے جہاد کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے دل کا جو جنون ہے اسے سمجھتا ہوں اور اس کی قدر کرتا ہوں، لیکن تیرے لیے جو زیادہ نیکی ہے وہ اس جہاد سے بھی زیادہ والدین کی خدمت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں حضور پاک نے فرمایا کہ اس کی ناک غبار آلودہ ہو، یہ مٹی اس کے ناک کو لگے، اس کی ناک غبار آلودہ ہو، اس کی ناک خاک آلودہ ہو، اس کی ناک خاک آلودہ ہو، وہ ذلیل ہو اور رسوا ہو میرے لیے۔ تو کسی شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے جس کی ناک خاک آلودہ ہو، جس کی ناک غبار آلودہ ہو، جس کے جو یعنی کہ ذلیل اور رسوا ہو، وہ شخص کون ہے؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ماں اور باپ کو اپنی زندگی میں برا ہوتا ہوئے پایا، یعنی کہ جس کے ماں اور باپ برے اور زندہ ہیں اس کی زندگی میں، اور وہ ان کی خدمت نہ کرے پھر بھی، یعنی ماں بھی ہے باپ بھی ہے یا دونوں میں سے کوئی بھی ہے، اور وہ بوڑھے بھی ہو چکے ہیں، ضعیف بھی ہو چکے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے ماں اور باپ کی جو خدمت نہیں کرتا، اس شخص کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی ناک جو ہے غبار آلودہ ہو، اس کی ناک خاک آلودہ ہو، یہ کہ اس کی معنی یہ ہوگی کہ وہ ذلیل ہو، وہ شخص رسوا ہو جو اپنے والدین کو کمزور پا کر کے ان کی خدمت نہیں کرتا۔ اور اسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے بھی افضل والدین کی خدمت کو کہا ہے۔ اچھا، والدین کے ساتھ جو نیکی کرنا ہے اس میں یہ کیا کریں؟ جب انسان کے لیے یہ بات بہت قیمتی ہے کہ جب والدین نے اس کو پالا تھا، بڑا کیا اور اس کی پرورش کی، اب اس کے بدلے میں یہ جو جزائے احسان دے رہا ہے اس میں بھی بہت بڑا فرق ہے۔ احسان اور جزائے احسان، احسان تو والدین نے کیا، اب یہ جو جزائے احسان کر رہا ہے، احسان جو بدلہ دے رہا ہے، تو اس میں بڑا فرق ہے۔ اور فرق یہ ہے
کہ جب والدین نے اس کو پالا تھا کہ ان سے پوچھا جائے کہ اس بچے کو کیوں پال رہے ہو، اتنی کیوں اس پہ محنت کر رہے ہو، اس کو کیوں پڑھا رہے ہو، اس کی کیوں تربیت کر رہے ہو، تو والدین یہی کہیں گے نا کہ اس کو اس لیے تربیت کر رہے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے، یہ جو زندگی گزارے اس کی زندگی میں کوئی مشکلات نہیں آئیں۔ یہی مقصد والدین ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو پڑھائیں، ان پہ خرچ کریں، ان کے لیے خود مشکلاتیں برداشت کریں، لیکن ان کو آسائش دیں، اس لیے کہ آگے کی ان کی جو زندگی ہے اس میں کوئی مشکل نہ آنے پائے۔ اور جو والدین کے لیے اولاد کرتی ہے وہ کیا کرتی ہے، والدین کے لیے جب خدمت کرے اولاد تو ان سے پوچھا جائے گا ان کی کیوں خدمت کرتے ہو، تو اولاد یہی جواب دیتی ہے کہ والدین کی ہم خدمت اس لیے کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس کی زندگی کتنی کم رہ گئی ہے اور یہ مر جائے گا، ایسے نہ ہو کہ مجھ سے کوئی کمی پیشی ہو جائے اور اس کی خدمت کرو تب تک جب تک یہ زندہ ہے، جب تک ان کی موت وارد آ جائے تب تک ان کی خدمت کرو۔ تو کتنا بڑا فرق ہو گیا کہ والدین جب پالتے ہیں اولاد کو تو زندگی نظر رکھتے ہیں، اور جب اولاد پالتی ہے والدین کو تو موت نظر رکھتی ہے۔ جتنا موت اور زندگی میں فرق ہے اتنا والدین کے احسان اور اولاد کے احسان میں فرق ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے باپ کو گالی نہ دیا کرو، اپنے باپ کو برا بھلا نہ کہا کرو۔ تو کسی صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کوئی اپنے باپ کو بھی برا بھلا کہہ سکتا ہے، کوئی اپنے باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں دیتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں دے رہا ہوں، وہ اس لیے کہ جب وہ کسی دوسرے کے باپ کو گالی دیتے ہیں اور وہی بندہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، یعنی کہ اس نے اپنے ہی باپ کو گالی دلوائی۔ جب اپنے باپ کو اس نے گالی دلوائی تو یہ گناہ جو شمار ہوگا اپنے باپ کو گالی دینے والوں میں سے یہ شمار ہوگا اس کا۔ اور جو یہ شخص کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے اور لوٹ کر وہ اس کی ماں کو جب گالی دے تو گویا کہ جو پہلے شخص نے جس کی ماں کو گالی دی تھی اس نے اپنی ماں کو گالی دلوا کر وہ یہ گناہ گار ہو گیا۔ کہ یعنی کہ ہمیں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خود کے والدین کا بھی عزت و احترام کرنا ہے اور دوسروں کے والدین کا بھی عزت و احترام کرنا ہے، اور اس سے یہ بھی چیز ملتی ہے کہ ہر لحاظ سے والدین کا احترام کرنا ہے، ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کی آسائش کے لیے، ان کا عزت و احترام اور معاشرے میں ان کا سر بلند کرنے کے لیے ہر کوشش والدین کے لیے اولاد کو کرنا ضروری ہے، اور اتنا ضروری ہے جتنا کہ انسان یہ بندہ جب چھوٹا بچہ تھا ناتوانا تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، اب یہ بڑا اور طاقتور جب ہو گیا ہے تو اپنے والدین کے لیے اپنے والدین کے لیے یہ کہتا ہے کہ میرے والدین تو بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کرتا، یہ غلط فیصلے کرتے ہیں، جب تم چھوٹے تھے تبھی اس والدین نے تو کبھی بھی کسی کو شکایت نہیں کی یہ چھوٹا ہے، اس میں عقل کم ہے، اس نے ضد کی ہے کہ مجھے یہ چیز دلا دو، مجھے موبائل دلا دو، مجھے لیپ ٹاپ دلا دو، مجھے اس ہوٹل پہ کھانا کھانا ہے، تب تو تیرے والدین نے کبھی بھی تمہیں اور کسی اور کو یہ شکایت نہیں کی تھی کہ اس کے جو فیصلے ہیں یہ غلط ہیں، یہ خواہ کی ضد کر رہا ہے، میرے پیسے ضائع کروا رہا۔ لیکن جب یہ بوڑھے ہو جائیں، جب یہ کمزور ہو جائیں، جب یہ ناتوان ہو جائیں تو یہ اولاد ہے جو یہ سوال کرتی ہے کہ میرے باپ کے جو فیصلے ہیں وہ غلط ہیں، میرے باپ نے جو یہ خرچ کروائے ہیں فضول ہیں۔ تو یہ اولاد کیوں کرتی ہے؟ جب کسی اولاد کو پالنے کے لیے والدین نے کوئی سوال نہیں کیا تو ہمیں عدل بھی کرنا چاہیے، ہمیں احسان بھی کرنا چاہیے، ہمیں انصاف بھی کرنا چاہیے، اور خود سوچنا چاہیے کہ والدین کے کتنے ہم پر احسانات ہیں اور ان کے ساتھ کس انداز میں کس حساب سے ہمیں نیکی کرنی چاہیے۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔